السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد زین خان آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج ہمارے پاس بہت ہی اہم خبریں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن خبروں کی تفصیلات کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ اگر تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں تاکہ دور تک پہنچ سکے۔ آئیے خبروں کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر، جس کے اندر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو بھی کی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پوزیٹیو بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ تمام لوگ باتیں کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں کہ جی ہمارے احتجاج سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دھرنا دے سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور مجھے بھی کئی لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی کہ زین صاحب آپ بھی بڑی بری خبر دیتے ہیں جب بھی دیتے ہیں۔ لیکن آج آپ کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اور اہم خبر ہے۔ عمران خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کئی باتیں گفتگو بھی کی۔ لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر 14 دنوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی، ایک بہانہ بنا کے کہ جی سیکیورٹی ایشو ہے، اڈیالہ میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جیسا کہ ایک ہفتے پہلے بھی ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا کہ اڈیالہ کے اندر کوئی دہشت گرد بے کے دکھاوا کیا گیا، عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا۔ 2 دن پہلے بھی یہ پابندی لگائی گئی کہ عمران خان صاحب سے اب کوئی مل نہیں سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب کی اب صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس گفتگو کے اندر عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس آخری حل یہی تھا کہ ہم ووٹ ڈال کے اپنا بدلہ لے سکتے تھے اور پاکستان کا مستقبل ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ عوام نے ووٹ ڈال کے بھی دیکھا ہے، عوام کے ووٹ کے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ لوگ بغیرت ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے یہ گفتگو تھی جو اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہ بالکل سری لنکا کی طرح ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے۔ میں انشاءاللہ عوام کو کال دوں گا، عوام تیاری رکھے اپنی، میں کسی بھی وقت عوام کو کال دوں گا احتجاج کرنے کی، دھرنا دینے کی، لانگ مارچ کی، کسی بھی وقت عوام کو کال دے سکتا ہوں۔ تو قوم اپنی پوری تیاری رکھے، کیونکہ ہر صورت ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے جو کہ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں استعمال کیے، اور اس کے ساتھ صحافیوں سے انہوں نے ایک اور بات چیت کی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا نہ کسی صورت نہ تو میں ڈیل کروں گا، پاکستان اس وقت جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر ہر ادارہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، ہر ادارہ پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر ادارہ اس وقت جھوٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، کسی قسم کی میں ڈیل نہیں کروں گا، بہت جلد پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، قوم کو کال دوں گا، قوم تیاری کرے۔ یہ عمران خان صاحب نے جو آج صحافیوں سے گفتگو کی، یہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ہماری آواز سے کچھ نہیں ہوتا، ہم دھرنا دیں، تو یہ آپ ہی کی آواز تھی کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب کو ملنے تک کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب صحافی وہاں تک مل کے آئے، کیونکہ آپ کی آواز نے ہی انٹرنیشنل میڈیا تک آپ کی آواز کو پہنچایا، انہوں نے آپ کی آواز ان چوروں تک پہنچائی ہے۔ آپ کی آواز میں بہت دم ہے، بہت طاقت ہے، اپنی آواز کو استعمال کرتے رہیں۔ اور دوسری عام خبر کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ چیف منسٹر مریم باجی صاحبہ نے 2,73,00,000 روپے مانگ لیے جی خزانے سے، کہ انہوں نے اپنی گاڑی کے ٹائر بدلوانے اور انہوں نے وہاں کے گاڑی کا کام وغیرہ کروانا ہے۔ اب یہ بہت ہی سینئر صحافی ہیں، انور حسین سمرا صاحب ہیں، جنہوں نے ایک سٹوری لکھی ہے اس کے اوپر، جو انہوں نے بیچ میں الفاظ کے جو انہوں نے باتیں کہی۔ اب انہوں نے اس کے اندر یہ باتیں کہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو پیسے مانگے، ظاہر بات ہے قوم کا پیسہ ہے، قوم کے پیسے اپنی گاڑیوں پہ لگا رہے ہیں، قوم کے پیسے اپنے رشتہ داروں پہ لگا رہے ہیں، قوم کے پیسے اپنے گھروں پہ لگا رہے ہیں۔ بھائی آپ کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے، پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، پاکستانی قوم کے اوپر لگنا چاہیے، جبکہ آپ کی گاڑیوں کے اوپر لگ رہا ہے۔ اسی والے سے ان صحافی صاحب نے یہ گفتگو کی، اور جو مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، اپنے والد محترم صاحب اور اپنے چچا کی طرح بالکل وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میں بھی تنخواہ نہیں لوں گی اپنی، تو مریم نواز صاحبہ کو ایک مشورہ دیں گے، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ تنخواہ لے لیں، کیونکہ جو آپ اس طریقے سے پیسے نکال رہے ہیں خزانے سے یا تنخواہ سے، بہت ہی مہنگا ہمیں پاکستانی قوم کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن ان لوگوں نے پورا پلان بنا لیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے چھوڑنا ہے۔ اب جو مشورہ اب مریم نواز سے، ظاہر بات ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہائے گاڑیوں کے اتنے مہنگے ٹائر کیسے ہو گئے جی، 2 کروڑ کے ٹائر، 2 کروڑ کا کام گاڑیوں میں اتنے، ظاہر بات ہے بلٹ پروف گاڑی کے جو ٹائر ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں، لیکن اتنے مہنگے نہیں ہوتے جتنے اس میں دکھائے جا رہے ہیں۔
अब ज़ाहिर बात है ये किसी दुकानदार से तो ठीक नहीं करवाए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा काम, जो कि जिसके अंदर जिन्होंने मशवरा दिया होगा उनकी भी दिहाड़ी लगेगी, चीफ मिनिस्टर मरियम बाजी की भी दिहाड़ी लगेगी, और जो काम करेगा उनकी भी दिहाड़ी लगेगी। यानी कि ये तमाम लोग इस वक्त पाकिस्तानी कौम के पैसे से दिहाड़ियां ही लगाने आए हैं, पाकिस्तानी कौम का भला नहीं करने आए। अब तीसरी अहम और बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो कि आपके सामने रखेंगे। आप तमाम लोग जानते हैं, हम तमाम लोग जानते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी के साथ आज एक बहुत ही अहम वकील थे, उनकी मुलाकात हुई, जिसके अंदर उन वकील साहब ने जो पैगाम दिया है सुनिए। वकील साहब का पैगाम था, इसके अंदर वकील साहब ने कहा कि हसन न्याजी साहब की इस वक्त जो वजन था उनका बहुत ज्यादा कम हो चुका है और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ पे कोई तंगी तो नहीं, आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा आप खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि हसन न्याजी का कई माह से इस वक्त मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इसके हवाले से कोई मखसूस फैसला नहीं सुनाया। तो अभी तक वो इस वक्त मिलिट्री की हिफाजत के अंदर है। हिफाजत तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो इस वक्त खास तौर पे पीटीआई के बंदों के साथ किया जा रहा है, बदतरीन सलूक किया जा रहा है, पीटीआई के वर्कर्स के साथ किसी चीज का लिहाज नहीं किया जा रहा है। इस वक्त जो उन्होंने बताया, हसन न्याजी की भी जान शदीद खतरे के अंदर है और वो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, यानी इंतहाई तशद्दुद उनके ऊपर भी किया गया। हमारी दुआएं, कौम की दुआएं और हमारे बहन भाइयों की दुआएं, तमाम लोगों की दुआएं हसन न्याजी साहब के साथ हैं। हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आखिर तक खड़े रहेंगे। तो जी नाज़रीन, ये बहुत ही 3 अहम खबरें थी जो कि आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़ैन खान। अल्लाह हाफिज।